راہ سلوک کے مسافر کے لیے یعنی کہ ایک صوفی کے لیے دو چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، مرشد کی سچی محبت، اور نمبر دو، مسلسل مجاہدہ۔ حضرت خواجہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات طیبہ میں یہ دونوں چیزیں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور یاد رکھیے ہر صوفی، ہر ولی ان دو چیزوں سے جدا نہیں ہوتا، اور جو جدا ہو جائے تو وہ اپنے منصب سے ہٹا دیا جاتا۔ حضرت سیدنا غریب نواز قدس سرہ العزیز، آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہیں اور ہدایت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پاک کی خوبصورت خوشبو پھیلائی جا رہی ہے کہ اس دوران آپ اچانک تھوڑا سا دائیں طرف اپنا رخ مبارک پھیرتے ہیں، اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ایک کیفیت آری رہتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ تو دوران ارشاد یعنی دوران گفتگو آپ کا یہ عمل کئی بار ہوا۔ محفل برخاست ہوئی، ایک ساتھی نے، ایک درویش نے عرض کیا، یا سیدی، میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ اچانک ایک طرف دیکھیں اور پھر دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ایک کیفیت میں رہیں، جذب میں رہیں، اور پھر دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آخری ماجرا کیا ہے؟ حضور سیدی نے ارشاد فرمایا کہ بات کرتے کرتے دائیں طرف جب میری نظر جاتی تھی تو وہاں سامنے ہی میرے مرشد پاک کا مزار پرانوار ہے، وہاں سے سیدھی نظر ان کے مزار پرانوار پہ پڑتی تھی تو میں بے ساختہ ادباً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کچھ دیر اسی محبت میں رہتا، اور پھر کیفیت سے واپس آ کر فوراً تمہارے ساتھ محو گفتگو ہو جاتا۔ یہ سلسلہ بار بار ہوا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، وگرنہ اگر اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ گفتگو اور کلام کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، مجاہدہ یعنی دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا۔ میں آپ کو اس کی دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ، کون آپ کے نام سے واقف نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ جس دن آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے اس دن بھی آپ نے پورا کلام ربانی پڑھا، جو کہ آپ بطور ورد وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے اور آپ فرما رہے تھے، ہاں اب میں سکون سے جا سکتا ہوں، کیونکہ جو چیز میں نے ساری زندگی کی، آج جب اپنے محبوب سے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو میں اسی پرواز میں اڑ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ کیا خوبصورت جذبہ ہوتا ہے۔ یوں ہی حضرت خواجہ اجمیر سرکار کی حیات طیبہ بھری پڑی ہے مجاہدہ اور ریاضت سے، یہاں تک کہ جس رات آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے آپ اپنے عبادت خانہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے محبوب سے، اپنے رب سے راز و نیاز، اور وہ گھڑی کہ جس کا ساری زندگی انتظار کیا، آج ان کا وہ وقت آ رہا ہے، وہ ملاقات کا ٹائم ہے، قریب ہے۔ تو خادمین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلوت کدے کے باہر کچھ ایسی آوازیں سنی کہ جیسے کوئی پاؤں زمین پہ زور زور سے مار رہا ہے، اور یہ آوازیں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ یہ آوازیں خاموش ہو گئیں، اور پھر جب ہم نے جا کے دیکھا تو منظر ہی کچھ الگ تھا۔ یہ نظر آ رہا تھا اور زمانے نے یہ دیکھا کہ آپ قبلہ رخ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ماتھے مبارک پر نورانی قلم سے یہ لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں آپ احباب کو یعنی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے اگر آپ راہ سلوک کے مسافر ہیں، صوفی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا ہمیشہ التزام رکھیے گا۔ اور کلام ربانی اس کی کیا خوبصورت تائید فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، جب وہ وسیلہ مل جائے تو پھر سکون سے مت بیٹھو، مسلسل جد و جہد، یہاں تک کہ لعلکم تفلحون، تم اصل فلاح سے جا ملو۔